بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی ایک مستقل آیت ہے اور اس کو تسمیہ بھی کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ سے کاموں کی ابتدا۔ ہر اہم کام کے وقت بسم اللہ کو پڑھنا چاہیے، جیسے قرآن کریم کی تلاوت اور ذکر و اذکار کے وقت، سواری پر سوار ہونے کے وقت، گھر یا مسجد میں داخل ہونے یا نکلنے کے وقت، چراغ لائٹ روشن کرنے یا بجھانے کے وقت، بیوی سے جنسی تعلق یعنی فزیکل ریلیشن قائم کرنے سے پہلے، میت کی آنکھ کو بند کرنے اور اس کو قبر میں اتارنے کے وقت، جسم میں تکلیف کی جگہ پر ہاتھ رکھتے وقت وغیرہ، ان تمام جگہوں پر بسم اللہ کو پڑھا جائے۔ بسم اللہ کے بغیر کام میں برکت نہیں ہوتی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو ابتر۔ ہر وہ کام جو ذرا بھی اہمیت رکھتا ہو، اس کی شروعات اگر بسم اللہ سے نہ کی جائے تو وہ کام نامکمل اور ادھورا ہی رہتا ہے۔ بسم اللہ نہ پڑھنے سے شیطان کی شرکت۔ ایک دیہاتی صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کر دیا۔ وہ کھاتے رہے، یہاں تک کہ آخر لقمے کو بھی کھانے کے لیے اٹھایا اور کھانا چاہا تو انہوں نے اب تک اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا تھا، لیکن اس آخری لقمے کے وقت بسم اللہ یاد آ گئی تو ہاتھ رک کر بسم اللہ پڑھی اور کھانا کھایا۔ آپ ان کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضور، آپ نے تبسم فرمایا لیکن ہمیں تو کوئی ایسی چیز محسوس نہیں ہوئی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ما زال الشیطان یأکل معه فلما ذکر اسم اللہ عز وجل استقاء ما فی بطنہ، کہ جب اس آنے والے نے بسم اللہ کے بغیر کھانا شروع کیا تو شیطان بھی اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا تھا، یہاں تک کہ آخر لقمے تک شیطان اس کے ساتھ کھاتا رہا۔ البتہ جب اس نے بسم اللہ پڑھی تو جتنا کھانا اس نے کھایا تھا، بسم اللہ کہنے سے سارے کھانے کی قے کر دی، یعنی شیطان کو الٹی ہو گئی۔ ناپاکی کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت اور اللہ کا ذکر۔ یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کی آیت بھی ہے اور دعا بھی ہے۔ ناپاک چاہے مرد ہو یا عورت، ان کے لیے تلاوت کی نیت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ البتہ دعا یا برکت کے لیے کسی کام کے شروع کرنے کے وقت بسم اللہ کو پڑھا جا سکتا ہے۔ مثلا کوئی ناپاک آدمی کچھ کام کرنا چاہتا ہے، جیسا کہ دروازے اور کواڑ وغیرہ بند کرنا ہو، تو ناپاک مرد ہو یا عورت، ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا کے طور پر پڑھنے کی اجازت ہے۔ کب کب بسم اللہ کا پڑھنا فرض، سنت، مستحب، مکروہ اور حرام ہو جاتا ہے؟ جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ کا پڑھنا فرض ہے۔ وضو میں اور ہر اہم کام کی ابتدا میں، اسی طرح کھانے پینے اور بیوی سے صحبت کرنے میں بھی بسم اللہ کا پڑھنا سنت ہے۔ کبھی مستحب ہے، جیسے جوتی پہننے اور ہر بھلے کام کے وقت۔ کبھی بسم اللہ کا پڑھنا مکروہ ہوتا ہے، جیسے کوئی مشتبہ کام، مثلا سگریٹ یا حقہ پینے سے پہلے۔ تو کبھی بسم اللہ کا پڑھنا حرام ہوتا ہے، جیسے شراب یا خنزیر کھانے پینے سے پہلے۔ بسم اللہ کی جگہ 786 لکھنے کا حکم۔ آج کل لوگ عموماً بسم اللہ کی بجائے 786 لکھنے ہی پر اکتفا کرتے ہیں، تو یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ یہ نمبرات اور آنکڑے وہ ہے جو لوگوں نے اپنے ہی طور پر خود متعین کر لیے ہیں، اس لیے بسم اللہ ہی لکھنا چاہیے۔ 786 جس طرح بسم اللہ کے نمبر بنتے ہیں، ایسے ہی کسی اور چیز کے بھی ہو سکتے ہیں، اچھی چیز کے بھی ہو سکتے ہیں اور خراب چیز کے بھی۔ یہاں تک کہ بعض حساب کرنے والوں نے تو حساب کر کے بتایا کہ ہری کرشنا کے بھی 786 نمبر بنتے ہیں۔ لہٰذا اب سوچنا چاہیے کہ بسم اللہ کا یہ نمبر کیسے بدل بن سکتا ہے۔ کوئی شخص بسم اللہ کی نیت کے ساتھ 786 لکھتا ہے تو وہ برکت کا سبب تو بن سکتا ہے، لیکن بسم اللہ کا بدل ہرگز نہیں ہو سکتا۔ نماز میں سورہ فاتحہ اور سورت کے درمیان بسم اللہ پڑھنا۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مسنون ہے، جبکہ سورہ فاتحہ اور سورت کے درمیان بسم اللہ پڑھنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک اگرچہ مسنون نہیں، لیکن آہستہ آواز سے پڑھ لینا بہتر ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔